بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو، بچوں کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ مدرسوں کے جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ محلہ انصاریہ شیخوپورہ۔ روحانی اور قرآنی سلسلے کا یہ ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہے، روزانہ کی بنیاد پر میں اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، عوام الناس کی آگاہی کے لیے اللہ تعالیٰ میری یہ کاوش قبول فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نئے ہیں، آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور دوستوں سے شیئر کر کے، لائک کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا تاکہ ایسے روحانی اور قرآنی نوٹیفیکیشنز آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ شروع کرتے ہیں درس قرآن۔ والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ اے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، ہم تمہارے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، چنانچہ ہم تمہارا رخ ضرور اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جو تمہیں پسند ہے۔ لو اب اپنا رخ مسجد حرام کی سمت کر لو، اور آئندہ جہاں کہیں تم ہو اپنے چہروں کا رخ نماز پڑھتے ہوئے اسی کی طرف رکھا کرو، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ یہی بات حق ہے جو ان کے رب کی طرف سے آئی ہے، اور جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت 144 ہے۔ اس میں اللہ تعالی شانہ نے بیت اللہ شریف، خانہ کعبہ کو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کی امت اور تا قیامت سب مسلمانوں کے لیے ابداً ہمیشہ کے لیے قبلہ بنا دیا، اور چونکہ یہ قبلہ افضل تر تھا، یہ نہیں کہ بیت المقدس کی شان نہیں، اس کی بڑی شانیں ہیں، اور یہ ساری شعون جو ہیں یہ اللہ تعالی شانہ کا عطیہ ہیں، اور یہ ساری رب کریم کی رحمتیں ہیں۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ میری چیز سب سے بڑھیا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اندازہ بھی تھا کہ جس قبلے کی طرف ہم پہلے شروع میں نماز پڑھتے تھے بیت اللہ، اب حکم آ گیا تھا ہجرت کے بعد کہ بیت المقدس کی طرف، مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ تو یہ دونوں سمتیں
مدینہ شریف میں الگ الگ طرف تھی۔ مدینہ پاک سے جنوب کی طرف مکہ مکرمہ بیت اللہ شریف اور شمال کی طرف بیت المقدس مسجد اقصیٰ تھی۔ اب پہلے جنوب کی طرف رخ کرتے تھے، اللہ کا حکم آیا تو اب شمال کی طرف رخ کیا، اور 17 مہینے نمازیں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائیں۔ اور آپ تو ہمیشہ ساری زندگی آپ تھے ہی امام، صرف نماز کے نہیں، تمام انسانوں کے سب چیزوں میں، اور آپ تو امام الانبیاء ہیں۔ اور یہ کتنا بڑا عہدہ ہے، پر حالات، واقعات اور ماحول کی گھٹن اور تنگی میں بالخصوص انگریز جب آیا تو اصل نام تو ان کا چوڑے ہے، عرف میں انہوں نے بہت سی شرارتیں اور دجل و فریب اور مکر کی راہیں اختیار کیں کہ مسلمانوں کی جو شانیں تھیں ان کو ختم کرنے کے لیے الٹے کام کیے۔ جو قرآن پاک پڑھنے والے، پڑھانے والے علماء، قراء، ائمہ، خطباء تھے، ان کو ایک گھٹیا درجہ دیا، کمیوں والا، تاکہ ان سے یہ خوبی اور کمال ختم ہو جائے۔ حالانکہ یہ ایمان کا حصہ ہے کہ جو انبیاء علیہ السلام کی فضیلتیں ہیں، خصوصیات ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے 5 نمازیں باجماعت معراج میں فرض ہوئیں خود پڑھائیں ساری زندگی، اس سے اوپر کوئی درجہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو نماز پڑھا رہے تھے مدینہ پاک میں۔ بنو سلمہ ایک قبیلہ تھا، انہوں نے اپنے محلے میں سہولت کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت اور حکم سے مسجد بنائی۔ ظاہر ہے اتنا بڑا شہر ہے اور مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، پہلے تو ایک ہی مسجد بنائی گئی، مسجد نبوی شریف۔ پھر قبائل نے اپنی اپنی سہولت کے لیے آپ کی اجازت اور حکم سے اپنے محلوں میں آپ کے سامنے ہی 7 مسجدیں اور بنی۔ عام طور پر ساری باتیں بیان نہیں ہوتی، لیکن موجود ہیں، یہ حقائق ہیں، حقیقتیں ہیں، اور ان کی ساری تفصیل بھی لکھی ہوئی ہے۔ تو ان 7 مسجدوں میں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں بنا لی گئی تھیں، ایک مسجد تھی، اس کا نام قبیلے کے نام پر مسجد بنو سلمہ۔ ہمارا محلہ جو انصاریاں تو ہماری مسجد کو سارے لوگ، نام تو ہم نے نگینہ رکھا ہمارے بزرگوں نے، لیکن سب کہتے ہیں مسجد انصاریاں۔ تو اس مسجد کا نام بنو سلمہ تھا، وہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ یہ جو ابھی آیت پڑھی ہے یہ دوران نماز نازل ہوئی، اور آپ پر جو وحی آتی تھی وہ سب اوقات میں۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کی کچھ خصوصیات میں ایک یہ بھی ہے کہ کوئی بھی مسلمان جب سو جائے، بالخصوص ٹیک لگا کر، سہارا لے کر، لیٹ کر، تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ در حقیقت وضو تو ٹوٹتا ہے ہوا وغیرہ خارج ہونے سے، لیکن جب انسان سو جاتا ہے اسے پتہ نہیں چلتا۔ تو حکم یہی لگایا گیا کہ تیرا وضو ٹوٹ گیا، تو سو گیا تھا۔ کئی بابے بڑے ضد کر جو آتے میں ستا ہی نہیں تھا، کرسی دے نال ٹیک لا خر کر دے نے، باقاعدہ طور پر پتہ چلتا ہے کہ سو رہے، انہوں نے ہلا کے آکھی دائز کی وضو کر رہا، میرا میں تو ستا ہی۔ اور اسی طرح نماز پڑھیں گے تو یہ سخت گناہ ہے۔ نہیں بھی ٹوٹا جب دوسرا کہہ رہا ہے چلو ہم نوم کی حالت، نیند کی گہری نہیں تھی، کچھ ہمیں پتہ تھا، پھر بھی شرعاً جب ٹیک یا سہارا لے کر تھوڑا سا بھی بندہ سو لے تو وضو ٹوٹ جاتا۔ لیکن انبیاء علیہ السلام کا وضو نہیں ٹوٹتا، سونے سے ان کا وضو نہیں ٹوٹتا، اور نیند کے اندر بھی ان کا قلب اطہر جو ہوتا ہے وہ ہمارے جیسا نہیں، وہ بیدار، دل بیدار ہوتا ہے۔ تو وہی
نوم کی نیند کی حالت میں بھی آتی رہی، اور وہ بھی بیداری جیسی تھی۔ یہ خصوصیت تھی اللہ کے پیغمبروں کی۔ تو نماز پڑھتے ہوئے ہی یہ آیت نازل ہوئی، اور آپ نے 2 رکعتیں ظہر کی نماز پڑھا لی تھی، 2 باقی تھی۔ تو نماز کے دوران ہی، اب لوگ ساری تفصیل پوچھتے ہیں، ساری تفصیل بھی لکھی ہے، اس کے بیان کرنے اور اس کے جاننے کے لیے بہت سی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو آپ باقاعدہ طور پر چل کر ادھر سے شمال کی طرف سے چل کر جنوب کی طرف آئے، اور صحابہ نے بھی رخ پھیرا۔ اب نماز کے اندر چلنے سے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، یہ عام مسئلہ ہے۔ اس وقت حکم تھا کہ آپ چلیں، تو نماز میں چلنے کا جو آپ کے لیے حکم تھا وہ عام نہیں تھا، وہ تو اسی وقت کے لیے خاص تھا۔ اس لیے سارے پہلو اگر سامنے رکھے جائیں تو پھر کوئی الجھن اور شک شبے کی بات باقی نہیں رہتی۔ اب بھی مسئلہ یہ ہے کہ تھوڑا سا نماز میں چلنے سے، اور چلنا قدم اٹھا کر نہ ہو، پاؤں جو ہے وہ گھسٹ کر، جیسے 2 شخص تھے، ایک امام ایک مقتدی، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ امام صرف اتنا آگے ہو کہ اس کی ایڑیاں جو جہاں ختم ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ ہی دوسرے کے پاؤں ہوں، مقتدی کے اتنا سا آگے ہو، گویا وہ اکٹھے ہی کھڑے ہیں، بالکل برابر نہ ہو، امام تھوڑا سا آگے ہو۔ اب ایک اور آدمی آ گیا، ایک اور آ گیا، بجائے اس کے ساتھ ساتھ کھڑے ہونے کہ وہ جو آگے والا تھا وہ پیچھے ہو جائے، صف بندی ہو جائے، پچھلی صف مقتدیوں کی اگلی امام کی، یا اگر پیچھے جگہ نہیں تو امام اگلی صف میں ہو جائے۔ اور اس کا طریقہ یہی لکھا ہے کہ پاؤں اٹھا کر نہ رکھے، پاؤں کو یوں گھسٹ کر ایک کو پہلے آگے کرے، پھر دوسرا پاؤں یوں آگے کرے تو آگے جا سکتا ہے، لیکن محدود ایک صف تک، اس سے زیادہ یوں بھی کیا تو نماز ٹوٹ جائے۔ یہ سارے مسائل موجود ہوتے ہیں، یہاں بھی بہت سے مسائل قبلہ شریف کے لکھے ہوئے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ جب مکہ فتح ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چابی منگوائی، جو ہجرت کے موقع پر چابی بردار سے مانگی تھی، اس نے دی نہیں تھی، تو اب وہ چابیاں آپ کے پاس ہے۔ اور اس سے پہلے جب ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا تھا، کمرہ تعمیر کیا تھا اللہ کے حکم سے، تو اس کے 2 دروازے رکھے تھے۔ ایک جو دروازہ جہاں ہے وہاں زمین کے ساتھ اونچا ہے، اور ایک دروازہ اس کے بالمقابل مغربی دیوار میں تھا۔ لوگ آتے تھے، اندر نماز پڑھتے تھے، جو بھی پہلے لوگوں کا طریقہ تھا، یا شریعت ابراہیمی میں جو نماز تھی وہ خانہ کعبہ کے اندر پڑھتے تھے، باہر بھی پڑھ لیتے تھے، اندر بھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے اور وہاں 2 رکعت نفل، پھر 2 رکعت نفل، 4 رکعت آپ نے، چاش کا وقت تھا، اس وقت خانہ کعبہ شریف کے اندر نماز پڑھی۔ اب بھی مسائل میں موجود ہے کہ یہ ایک سمت ہے، خانہ کعبہ نعوذ باللہ کو اس کی ہم پوجا نہیں کرتے۔ کئی ہندو سوال کرتے ہیں کہ ہم اپنے بت کو پوجتے ہیں، تم اپنے خانہ کعبے کے پتھروں کو پوجتے ہو، ادھر منہ نہ کرو، تمہاری نماز ہی نہیں ہوتی، تو تمہارا وہ رب نہیں۔ اللہ نے ان آیات میں فرمایا ہے یہ تو ہمارا حکم ہے کہ تم سب صف بندی اور رخ اپنا ہر نمازی ادھر کرے، لیکن معنی یہ نہیں کہ وہ تمہارا خدا یا خدائی کا کوئی خاص حصہ ہرگز نہیں ہے۔ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک، یہ زمان و مکان ہمارے لیے ہیں، اللہ کی تو یہ ادنا مخلوق ہیں۔ حق تعالی شانو فرماتے ہیں میری قدرتیں اور میرے جلوے تو ہر سو، ہر سمت، ہر جگہ۔ یہ تو ایک ترتیب بتائی نا کہ نماز میں تنظیم آئے، یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے کسی نے ادھر روک کیا، کسی نے۔ اب جو شان ہے یہ تو فرشتوں جیسی بنتی ہے کہ اگلی صف میں امام ہو مصلی پر، پیچھے صفیں ہوں نمازیوں کی، تو ایک شان کے لیے، اور ادھر کا رخ کرنا ضروری تاکہ سب یکساں رہیں۔ اور بھی کئی حکمتیں لکھی ہیں، لیکن مسئلہ یہ لکھا ہے کہ خانہ کعبہ کی چھت پر بھی نماز ہو جاتی۔ کسی ہندو سے ہم کہیں کہ تم بت کے اوپر پاؤں رکھ کر پھر
اس کی وہ ڈنڈوت کے کیا کرتے ہیں، کبھی بھی وہ ایسا نہیں کرے گا۔ اگر ہم اسے خدا مانتے تو چھت پر کیسے چلتے، چھت کے اوپر بھی۔ اور پھر وہ رخ اللہ نے یوں متعین فرمایا، جو مسلمان مکے میں ہو، مسجد الحرام، حرام سے مراد ہے محترم، انتہائی عزت والی مسجد، تو مسجد کا اصل کمرہ شروع میں، اور اب بھی وہ مسجد ہی ہے جو خانہ کعبہ کا کمرہ ہے، اور اس کے ارد گرد جو صحن ہے وہ مسجد کا حصہ ہے۔ جیسے ہمارا یہ مسجد کا کمرہ ہے اور باہر جگہ وہ بھی مسجد کی ہے، تو وہ ساری پھر مسجد الحرام کہلاتی۔ جو مسجد الحرام کے اندر یا ایسی جگہ پر کہ ظاہری آنکھوں سے خانہ کعبہ خود نظر آ رہا ہو تو عین اس کی طرف رخ کرنا فرض ہے۔ لیکن وہ مسلمان جو وہاں سے دور ہے، جیسے ہم، یا مکے ہی میں ہے، وہاں سے خانہ کعبہ نظر آلات سے نہیں، انڈائریکٹ آنکھوں سے اصل کمرہ نظر آئے تو اس کی طرف عین اس کی طرف رخ کرنا ضروری ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں اور خانہ کعبہ کے مشرق، مغرب، شمال، ہر طرف نمازی کھڑے ہوتے، ان سب کا رخ مسجد حرام کی اور بیت اللہ شریف کی، کعبہ پاک کی طرف ہوتا ہے۔ جوں جوں دوری ہوتی ہے پھر رخ متعین ہے۔ ہمارے ان ملکوں میں مغرب کی طرف کو وہ پڑتا ہے، تو جو مکے سے ادھر شہر ہے مغربی، وہ مشرق کو منہ کرتے ہیں۔ جو آبادیاں مسلمانوں کی جیسے مدینہ شریف، تو ان کے لیے قبلہ کا رخ بنتا ہے جنوب کو۔ جو مسجد بنائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تعمیر میں شامل ہوئے، وہ مسجد نبوی، اس کا رخ، ہمارا رخ تو یہاں مغرب کی طرف، اس کا رخ جنوب کی طرف۔ تو یہ ساری تفصیلات موجود ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر سنائی اور فرمایا کہ اب اللہ نے ہمیشہ کے لیے نماز کی سمت جو مقرر کی ہے، اب مسائل میں بہت تدقیق بھی ہوتی ہے۔ کئی مسجدیں وہ پرانی بنی ہوئی ہیں، اس وقت زیادہ آلات نہیں تھے، لیکن وہ بھی پورے اندازے کے ساتھ رخ کو متعین کرتے تھے، کتب تارہ دیکھ کر، سایہ دیکھ کر، اور کئی طور سے۔ وہ آج بھی بالکل ٹھیک ہے، اور کسی نے اپنی مرضی سے اندازے سے کر لیا، وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن غلطی کی کتنی گنجائش ہے۔ یہ جو سمت بنتی ہے، اس سمت میں تھوڑا سا درجہ ذرا سا دائیں بائیں اگر ہو جائے تو تب بھی سمت ٹھیک رہتی، لیکن زیادہ بدل جائے اور مسجد بناتے ہوئے احتیاط نہیں کی تھی، پھر اس کو دوبارہ اثر نو درست کرنا پڑتا ہے۔ کئی مسجدیں ایسی ہیں، ایک وہ دیہات میں کہ وہ بابوں نے ویسے ہی اندازے سے بنا لی، اب وہ قاری صاحب آئے تو انہوں نے رخ دیکھا اور آلات کے ذریعے، اور جو شرعی قواعد ہے اس میں وہ زیادہ غلط تھا۔ انہوں نے کہا ہماری تو نماز، پہلے تو پتہ نہیں تھا اور مسئلہ، اب پتہ چل گیا ہے تو اس کو اب اثر نو تعمیر کرنا۔ پہلے یوں تھا رخ، اب کافی اس کو بدل کر یوں کر کے سیدھا کیا گیا، تو کئی بزرگ ناراض ہو گئے، دو تین آدھے اسی اتنے نماز ہی نہیں پڑھنی، ساڈے پیو دی کس طرح ہوگی، ساڈی بھی انجی ہوا۔ نہ پتہ ہو کسی انسان جنگل میں ایسی جگہ میں، تو خود قرآن پاک کی آیت ہے، پھر تم اپنے اندازے سے جدھر بھی منہ کر کے نماز پڑھ لی تم نے، بعد میں کسی نے بتایا وہ تو نے مشرق کی طرف پڑھ لیا، رخ تو ادھر مغرب کو تھا، تجھے پتہ ہی، تو یہ مسئلہ شرعی ہے کہ اس کی نماز ہو گئی ہے، اس کو حکم جو تھا نا اندازہ کر کے اس نے پڑھ لی، اب دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ یہ سارے مسائل قرآن پاک کی آیات سے ماخوذ ہیں، اور یہ تفصیلات نورانیہ اسی لیے ہیں کہ ہم نماز کے لیے بہت سے مسائل اور بہت سی آسانیاں، بالخصوص مریض لوگوں کے لیے، تو انہیں خود بھی دریافت کرنا چاہیے کہ میرے لیے اب وضو ضروری رہا ہے یا معاف ہو گیا، اب میں تیمم کروں یا تیمم بھی نہیں کر سکتا کوئی، یا ممانعت ہے کوئی ایسی، یا رخ ادھر نہیں کر سکتا، تو جو بیمار ایسا ہے کہ اس کی چارپائی اسپتال میں، وہ تو ادھر ادھر کرنے اکثر نہیں دیتے، اب اس نے نماز پڑھنی ہے، وہ بیٹھ بھی نہیں سکتا،
تو حکم یہ ہے کہ جدھر کو منہ تیرا ہے نماز پڑھ، نماز نہیں چھوڑنی، اور جب تک سر انسان کا ہلتا ہے سر کے اشارے سے نماز پڑھنا یہ بھی فرض اسی طرح ہے، اور ثواب اتنا ہی ملتا ہے۔ اللہ پاک صحیح سمجھ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی بقدر اسمہ رب ارحمہما کما ربیانی۔ یا اللہ پاک سب بیماروں کو تندرستی عطا، بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ بے رزقوں کو رزق حلال عطا فرما، رزق حلال میں وسعت نصیب فرما، حرام سے بچنے کی توفیق۔ اپنے حضرات دعا میں موجود ہیں، سب کی نیک دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین، آمین۔ آپ دیکھ رہے تھے اور سن رہے تھے راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن، جس میں آج سورہ البقرہ کی آیات مبارکہ 144 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ مدرس تھے جناب قاری اور مولانا محمد اقبال صاحب، اور روحانی اور قرآنی سلسلے کا یہ ولاگ جو باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب روزانہ کی طرح آج بھی اسے میں نے اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ میری یہ کاوش قبول فرمائے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آبا و اجداد، اعزاء اقارب، دوستوں کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے بچوں کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے، شاد باد رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔